جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں فیصل رضا عابدی. انہوں نے سینٹ سے ریزائن کیا. اسپوک پرسن تھے آصف علی زرداری کے, اور انہوں نے ریزائن کیا سینٹ سے, اور سینیٹرز پہ سینٹ کے اس فورم پر اپنا ایک قرض چھوڑ کر آ گئے. حضرت علی کا قول ہے کہ مومن کی نشانی ہے کہ ایک جگہ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا ہے. اہلیان کراچی کو کے الیکٹرک سے جتنا انٹروڈیوس جناب فیصل رضا عابدی نے کروایا شاید ہی کسی نے کیا ہو. دیکھیں کہ الیکٹرک کے ای ایس سی کی نجکاری 14 ارب روپے میں ہوتی ہے, اور اس کو چلانے کے لیے 17 ارب روپے قائم علی شاہ صاحب دیتے ہیں, اور اس 17 ارب روپے کے اگینسٹ میں 52% شیئرز آصف علی زرداری کی ہم شیرہ کے نام پہ, فریاد تارپور کے نام پہ شفٹ کر دیے جاتے ہیں. دل وہاں نہیں بنتا ہے, 7-8 ارب روپے کمانے کے بعد بھی دل نہیں بھرتا ہے اس زرداری خاندان کا. اور ہوتا یہ ہے کہ 99.9% کاپر وائر جو کہ کراچی کی سڑکوں پہ لگے ہوئے تھے, وہ سارا کاپر وائر کھول لیا جاتا ہے, اس میں ایلومینیم کی وائر لگا دی جاتی ہے, اور وہ کاپر وائر دبئی کی ایک کمپنی کو بیچ دیا جاتا ہے. 7 کھرب روپے کا یہ اسکیم تھا. 1948 سے لگے ہوئے کاپر وائر جو 99.9% خالص تھے, وہ کاپر وائر بیچ دیا جاتا ہے. یعنی آپ کا نیشنل ایسیٹس چوری کیا جاتا ہے. کہاں ہے نیب, کہاں ہے ریب, کہاں ہے عدالتی جو نظام, کہاں ہے جوڈیشنری, کہاں ہے سپریم کورٹ, کیوں نہیں لیا جاتا ہے سوموٹو؟ جج صاحبان اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے, کوئی لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگتی ہے, آشنا قتل کر دیا جاتا ہے, اس کو سوموٹو لے لیتے ہیں, اور وہ قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے قبر تک کو کھود ڈالتے ہیں. اس پاکستان کا, اس پاکستان کے پاکستانیوں کا اربوں کھربوں روپے کے ایسٹس کو دبئی کے کباڑ میں بیچ دیا جاتا ہے, تو سوموٹو نہیں ہوتا ہے. آج کراچی کے اطراف میں جتنی دیہی آبادیاں ہیں, ایک منظم طریقے سے لا کر کے, پہلے کچی آبادی ہوتی تھی, کچی آبادی کو انہوں نے کہا, اسمبلی سے ایک بل پاس کرایا کہ کراچی میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے علاوہ ہر صوبے سے لوگ آ رہے ہیں, رہ رہے ہیں, رہائش اختیار کر رہے ہیں, اور تو ری سیٹلمنٹ, ہیومن ری سیٹلمنٹ اتھارٹی بنائی گئی, جس میں کچی آبادی کو ضم کر دیا گیا. دیکھیں, پہلی چیز, جو روزگار کے لیے آئے گا وہ کرائے پہ مکان لے کے رہے گا. جو دوسرے صوبے سے تعلیم کے ساتھ, ہنر کے ساتھ آئے گا, وہ کہیں مکان کرائے کا لے کر کے رہے گا, وہ ارننگ کرے گا. لیکن جو ٹرکوں میں بٹھا کر کے گاؤں دیہات سے لوگوں کو لا کے آباد کیا جاتا ہے, پھر اس پہ گوٹ ڈکلیئر کر کے اس زمین کو ایم ڈی اے سے رجسٹرڈ کرا کے, ایم ڈی اے میں اس کا کھاتہ کر کے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کراچی اور اس کے اطراف کی تمام پراپرٹیاں ہندوؤں کی تھیں. آپ سینٹرل ریکارڈ جائیں, بورڈ آف ریونیو کا ریکارڈ دیکھیں, جو کراچی کی قیمتی ترین زمینیں تھیں وہ 1946, 47, 48, 49 تک ہندوؤں کی ملکیت تھی. اس کے بعد 60s میں آ کے یہ زمینیں کنورٹ ہوئیں, ان زمینوں کو کھاتہ تبدیل کیا گیا, اور کھاتہ تبدیل کرنے کا اسکیم بورڈ آف ریونیو نے اٹھایا. میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ کاپر وائر کی چوری ایک منظم طریقے سے کی جاتی ہے, اس پہ کوئی سوموٹو نہیں ہوتا ہے. کراچی اور اس کے اطراف کی زمینوں پہ ڈکیتی ایک منظم طریقے سے ہوتی ہے, اور اس میں کوئی پرسان حال نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں گلشن عثمان کے نام سے بہت سارے دفاتر کھولے گئے, اس میں پتہ چلا کہ آپ کا ڈی جی کے ڈی اے خود ملوث ہے. اب یعنی انتہائی کرمنل سوچ کے حامی جینیس, ڈیول جینیس لوگوں نے کیا کیا کہ سرجانی کے وہ سیکٹر جو غیر آباد تھے, جہاں الاٹمنٹ ایشو نہیں ہوئے تھے, جہاں لوگوں کو الاٹ کر دیا گیا تھا, بیلٹنگ کر دی گئی تھی, اور وہ جگہ خالی پڑی تھی, اس جگہ پہ انہوں نے اپنے گلشن عثمان فیز 1, فیز 2, فیز 3 کاٹ دیا, اور ڈی جی کے ڈی اے نے کہا کہ ہم ان کو انکروچر لینڈ ڈکلیئر کر دیں گے, جو مالک آئے گا اس کو ہم کہیں اور پھینک دیں گے. یعنی ایک اتنا بڑا اسکیم, اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں.
ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. ہر شاخ پہ، ہر سطح پہ یہ یعنی کوئی قانون کی رٹ نہیں ہے. وہ جو قانون کی دیوی جو کہ آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ پٹی عملاً پاکستان کے قانون پہ بندھی ہوئی ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو لے کے افواج پاکستان نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہوئے نیب کو فعال کیا، ریب کو فعال کیا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بندر روڈ پہ کھڑے ہو کے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کے بغیر آکسیجن لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں. جب ہمارا پورا معاشرہ کرپٹ، پالوشن زدہ ہو چکا ہے، تو ہمارے معاشرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی اور کام، کوئی عملی قدم ہے. ہاں، ریولوشنری اسٹیپ کیا ہے کہ 13 افسران ہیں کے ڈی اے کے، جن کو بیک جنبش قلم ان کی نوکریاں ختم کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے. تو ان 13 کا انجام دیکھ کر کے 300 افسران وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو انہوں نے کی. یعنی آپ کو ایک ریولوشنری اسٹیپ لے کر کے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. یہ وہ زخم، یہ وہ ناسور ہے جس کی جڑیں جتنی اندر گہری چلی گئی ہیں کہ اب اس کا آپریشن ضروری ہے. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ گجر.